موجودہ غیر مقلدین کا نو مولود ہونا۔ موجودہ فرقہ اہل حدیث ملکہ وکٹوریہ دور کی پیداوار ہے۔ حضرت آدم تک بنی آدم میں اس فرقہ کی نسل شروع ہوئی 12ویں صدی ملکہ وکٹوریہ دور سے۔ بابے کی نسل میں یہ فرقہ نہیں تھا، اور آپ کو پتہ ہے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، اہل حق کی علامت ہے کہ ہر دور میں ہوں گے۔ لا تزال طائفۃ من امتی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا، اور جو فرقہ نو مولود ہوگا ظاہر بات ہے وہ لا تزالو کا فرد نہیں ہوگا، اور وہ طائفہ منصورہ نہیں بن سکتا۔ طائفہ منصورہ وہ ہے کہ جو ما انا علیہ صحابی سے آج تک اس نہج پہ چلتا آیا۔ اور اہل حدیث پیدا کب ہوئے؟ 12ویں صدی ملکہ وکٹوریہ انگریز دور کی پیداوار ہے۔ اس سے پہلے امت میں اس فرقہ غیر مقلدین اہل حدیث کا وجود نہیں۔ اس کے کچھ تو آثار ہیں، مثلا 20 تراویح کی جگہ پہ 8 پڑھنا۔ 12ویں صدی سے پہلے دنیا کے نقشے پہ ایک مسجد نہیں کہ جس میں باقاعدہ 8 تراویحاں پڑھی گئی ہوں۔ 12ویں صدی سے پہلے دنیا کے نقشے پہ ایک جامع مسجد اہل حدیث نہیں، ایک دارالعلوم محمدیہ اہل حدیث نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی مسجد نہیں۔ اور شعار اہل حدیث یہ بھی نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک جز ہے کہ آثار سے ہم ثابت کریں، ایک ہے کہ اقرار سے ثابت کریں۔ ہم دوسری شق کو لے رہے ہیں، وقت بڑا کم ہے۔ خود اہل حدیث کا اقرار، اہل حدیث عالم ابو یحییٰ محمد شاہ جہان پوری لکھتا ہے کچھ عرصہ سے ہندوستان میں ایسے غیر مانوس مذہب کے لوگ دیکھنے میں آ رہے ہیں جس سے لوگ بالکل ناآشنا ہیں۔ پچھلے زمانہ میں شاذ و نادر اس خیال کے لوگ کہیں ہوں تو ہوں، مگر اس کثرت سے دیکھنے میں نہیں آئے، بلکہ ان کا نام ابھی تھوڑے ہی دنوں سے سنا ہے۔ اپنے آپ کو وہ اہل حدیث یا مواحد یا محمدی کہتے ہیں، مگر مخالف فریق میں ان کا نام غیر مقلد یا لا مذہب لیا جاتا ہے۔ یہ اقرار کس کا ہے؟ ابو یحییٰ محمد شاہ جہان پوری، خود اہل حدیث عالم۔ یہ عبارت اس بات میں صریح ہے کہ فرقہ اہل حدیث یہ نو مولود فرقہ ہے، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں۔
ماخذ یہ الارشاد الی سبیل الرشاد صفحہ نمبر 13. ماخذ نمبر 2 مولوی عبد الجبار غزنوی مشہور اہل حدیث عالم لکھتا ہے قد نشأت فی عصرنا فرقۃ، ہمارے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوا تدعی اتباع الحدیث، جو دعویٰ کرتا ہے اتباع حدیث کا، وَهُمْ بِمَعْزِلٍ عَنْهُ، اور حدیث سے وہ کوسوں دور ہیں. دعویٰ کرتے ہیں حدیث کا لیکن حدیث سے دور ہے. فتاوی علماء حدیث جلد 4 صفحہ 79. کتنے گواہ ہو گئے بھائی؟ 2. نمبر 3 نواب صدیق حسن خان، جو باب اہل حدیث ہے. فقد نشأت فی ھذا الزمان، فرقۃ ذات سمعۃ ورعاء، ہمارے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا، نشأت، ابھی نیا نیا پیدا ہوا، ابھی بچہ ہے دودھ پیتا. ذات سمعۃ ورعاء، ریاکار اور دکھلاوے کے شعر. تدعی لانفسها علم الحدیث والقرآن، مع العمل بہما علی العلات فی کل شان، دعویٰ کرتے ہیں قرآن حدیث کا، ان پر عمل کا، لیکن ان میں ہیں بہت ساری علتیں. علی العلات، علتیں سمجھتے ہو نا؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ ہاں. فی کل شان معلول ہیں. الحتہ فی ذکر سیاہ الستہ، صفحہ نمبر 152. یہ 1282 ہجری کی بات ہے، یعنی 1865 سن. ماخذ نمبر 4 مولانا عبد الخالق استاذ شیخ الکل سید نذیر حسین دہلوی، یہ مولانا عبد الخالق سید نذیر کا استاد ہے، کہ بانی مبانی اس فرقہ نو احداث کا، بانی مبانی اس فرقہ نو احداث کا عبد الحق ہے، جو چند روز سے بنارس میں رہتا ہے، اور حضرت امیر المومنین سید احمد شہید نے اسے حرکات ناشائستہ کے باعث اپنی جماعت سے نکال دیا،
اور علماء حرمین معظمین نے اس کے قتل کا فتویٰ لکھا، مگر کسی طرح بھاگ کر وہاں سے بچ نکلا۔ تنبیہ الضالین صفحہ 27۔ کیا سمجھے ہو؟ 4 گواہ پیش کیے وقت کی قلت کی وجہ سے۔ اس پر میں نے بہت سارے حوالے جمع کیے کہ اہل حدیث خود اقرار کر رہے ہیں کہ یہ فرقہ پیدا کب ہوا؟ 12ویں صدی میں، نشأت فی عصرنا ھذا۔ اس لیے آپ کسی اہل حدیث کو کہو، مولوی زبیر علی زئی کو میں نے یہ بات کی تھی، میں نے کہا آپ کوئی ایسی سند لائیں کہ آپ سے امام بخاری تک ہر استاد اہل حدیث ہو، درمیان میں حنفی کوئی نہ آئے۔ ہمارا نسب، ہماری سند امام بخاری تک پہنچتی، امام بخاری خود اہل حدیث تھا۔ میں نے کہا وہ تو الگ بات ہے، مثلا آپ سے کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ زبیر علی زئی اپنا باپ ثابت کر، اور آپ کہیں ہیں میرا باپ حضرت آدم ہے، یہ درمیان والا جو واسطہ قریب ہے یہ کون ثابت کرے گا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں، بابا آدم ہے، سب کا باپ ہے، لیکن واسطہ قریب کیا ہوگا؟ خیر، اسی پر دوسرا ٹاپک عنوان اہل حدیث اور انگریز۔ اس فرقوں کو پیدا کرنے والا بھی انگریز ہے، ان کی وفاداریاں۔ غیر مقلدین نے انگریز کے ساتھ وفاداری کی، علماء اسلام کے ساتھ غداری کی، اور انگریز کو خوش کرنے کے لیے جہاد کے منسوخ ہونے کا فتویٰ دیا۔ جہاد منسوخ ہے، یہ فتویٰ یا قادیانی نے دیا ہے یا اہل حدیث نے۔ ماخذ نمبر 1، مشہور اہل حدیث عالم مولوی محمد حسین بٹالوی نے ایک مستقل رسالہ لکھا، الاقتصاد فی مسائل الجہاد۔ الاقتصاد فی مسائل الجہاد، یہ میرے پاس ہے رسالہ، اور اس میں فرماتے ہیں اگرچہ اس مضمون منسوخی جہاد کے رسائل گورنمنٹ اور ملک کے اور خیر خواہوں وغیرہ نے بھی لکھے، جیسے قادیانی ہے، لیکن جو ایک خصوصیت اس رسالہ میں ہے وہ آج تک کسی تعلیم میں نہیں پائی جاتی، وہ یہ کہ یہ رسالہ صرف مؤلف کا ہی نہیں رہا، اس گروہ کے عوام و خواص نے اس کو پسند کیا اور اس سے آراء کا توافق ظاہر کیا۔ یہ اپنے رسالہ کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ صرف مؤلف کا رسالہ نہیں، پوری جماعت نے اس کو پسند کیا۔ الاقتصاد صفحہ نمبر 1، رسائل اہل حدیث میں بھی یہ چھپا ہے، رسائل اہل حدیث ہے 2 جلدوں میں، یہ اگر کہیں سے ملے منگوا لو، اس میں بہت اچھی اچھی باتیں ہیں۔ اس رسالہ کی تصدیق نواب صدیق حسن نے کی،
اور کل پنجاب و ہند نے تصدیق کی۔ ترجمان وہابیہ صفحہ 120 اور 121۔ ماخذ نمبر 2، نواب صدیق حسن خان غیر مقلد لکھتا ہے کوئی فرقہ ہماری تحقیق میں زیادہ تر خیر خواہ اور طالب امن و امان و آسائش رعایا کا اور قدر شناس اس گورنمنٹ کا اس گروہ سے زیادہ نہیں، یعنی جتنے اہل حدیث انگریز کے وفادار ہیں اتنے دوسرے فرقے وفادار نہیں ہیں۔ یہ اپنی تعریف کر رہا ہے۔ ترجمان وہابیہ صفحہ 114۔ ماخذ نمبر 3، نواب صدیق حسن خان لکھتا ہے کسی نے نہ سنا ہوگا کہ آج تک کوئی مواحد متبع سنت حدیث و قرآن پہ چلنے والا بے وفائی اور اقرار توڑنے کا مرتکب ہوا ہو۔ جتنے لوگوں نے اس غدر میں شریک ہوئے، شر فساد کیا، حکام انگلشیا سے برسر عناد ہوئے، وہ سب کے سب مقلدان مذہب حنفی تھے، نہ متبعان سنت نبوی۔ انگریزوں کے خلاف جتنے بھی لڑے وہ سارے حنفی تھے۔ ہم میں سے کوئی اہل حدیث متبع سنت نے کبھی غداری انگریز سے نہیں کی۔ ترجمان وہابیہ صفحہ 25۔ میاں نذیر حسین دہلوی نے جہاد کے منسوخ ہونے کی جو بات کی، اس پر ان کو سند وفاداری بھی ملی انگریز سے، سند وفاداری۔ اور 1300 روپیہ انعام بھی ملا اس زمانے کا۔ الحیات بعد الممات صفحہ 127، 132، 123، 275، 276 ان سب میں ہے۔ اور یہ جو سند کا متن ہے اب سب نہیں لکھ سکتے، حوالے نوٹ کر لو پھر کتابوں میں دیکھ لینا۔ اشاعت السنہ صفحہ 294، الحیات بعد الممات صفحہ 140۔ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو انگریز نے حضرت کو سند دی۔ مولوی نذیر حسین دہلوی
ایک بڑے مقتدر عالم جنہوں نے مشکل اور نازک وقتوں میں اپنی وفاداری اور نمک حلالی گورنمنٹ برطانیہ پر ثابت کی ہے، اب وہ اپنے فرض زیارت کعبہ کو جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ جس کسی افسر برٹش گورنمنٹ کی مدد چاہیں گے وہ ان کو مدد دے گا، کیونکہ وہ کامل طور سے سند کے مستحق ہیں۔ یہ سند ملی اور یہ دستخط ہیں کمشنر دہلی کے 10 اگست 1883 عیسوی۔ اور مولوی محمد حسین صاحب لکھتے ہیں، یہ سرخی ہے، وفادار گورنمنٹ ہونے کی روشن دلیل، انگریز کے وفادار ہونے کی روشن دلیل۔ اور اس کے بعد لکھا کہ ہم انگریز حکومت کے زیر سایہ رہنے کو اسلامی سلطنتوں کے زیر سایہ رہنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ہم انگریز حکومت کے زیر سایہ رہنے کو اسلامی سلطنتوں کے زیر سایہ رہنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اشاعت السنہ صفحہ 262 شمارہ 9 جلد 8۔ اب جی آخری بات، غیر مقلدین کے چند فتاوے۔ جس کو یہ کہتے ہیں ہم قرآن حدیث سے ہٹ کے بات ہی نہیں کرتے۔ نمبر 1، جو خلفائے راشدین کو گالیاں دے کافر نہیں ہوتا۔ نزول الابرار جلد 2 صفحہ 318۔ ماخذ نمبر 2، بعض صحابہ فاسق تھے، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ هُوَ فَاسِقٌ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کچھ صحابہ فاسق تھے، قال ولید، اور ولید ابن عقبہ کے پیچھے لگے، یقال فی حق معاویہ و عمر ابن عاص و مغیرہ بن شعبہ۔ آگے فاسقوں کی لسٹ میں کس کو لایا؟ ولید، حضرت معاویہ، عمر ابن عاص اور حضرت مغیرہ۔ نزول الابرار جلد 3 صفحہ 94۔ ماخذ نمبر 3، قاری عبد الرحمن پانی پتی اہل حدیث، مولوی عبد الحق بنارسی، یہ جو بانی مبانی ہے، غیر مقلد کے بارے میں لکھتے ہیں، مولوی صاحب نے ہمارے سامنے کہا کہ عائشہ علی سے لڑ کر مرتد ہوئی، نعوذ باللہ، اگر بے توبہ مری تو کافر مری۔ صحابہ کو 5 حدیثیں یاد تھیں، ہم کو بہت سی حدیثیں یاد ہیں، صحابہ سے ہمارا علم بڑا ہے۔ کشف الحجاب صفحہ 21۔ اب یہ ان کا رسالہ اور اس کی تردید آج تک کسی نے نہیں کی۔ یہ وہ پہلا گدھا ہے اہل حدیث کا جس کو شاہ شہید نے نکالا تھا، عبد الحق بنارسی۔ ماخذ نمبر 4،
ایک سچے مسلمان کا جس میں ایک ذرا برابر بھی پیغمبر صاحب کی محبت ہو، دل یہ گوارا نہیں کرے گا کہ معاویہ کی تعریف و توصیف کرے۔ ایک سچے مسلمان کا جس میں ایک ذرا برابر بھی پیغمبر صاحب کی محبت ہو، دل یہ گوارا نہیں کرے گا کہ معاویہ کی تعریف و توصیف کرے۔ البتہ ہم اہل سنت کا یہ طریق ہے الی آخری۔ آگے لکھتا ہے مگر ان کی نسبت کلمات تعظیم مثل حضرت اور رضی اللہ کہنا سخت دلیری اور بے باکی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ حضرت معاویہ کے لیے حضرت کا لفظ، رضی اللہ کا لفظ کہنا سخت دلیری بے باکی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ حیات وحید الزمان صفحہ 109، ماخذ نمبر 5 یا مسئلہ نمبر 5، امام مہدی ابو بکر و عمر سے افضل ہے۔ ہدیت المہدی جلد 1 صفحہ 90۔ مسئلہ نمبر 6، سیدنا علی کی نام نہاد خلافت راشدہ میں شمار کرنا سرین بے دینی اور بد دیانتی ہے۔ خلافت راشدہ صفحہ 55 اور 56۔ نمبر 7، امت مسلمہ کا حضرت علی امت مسلمہ کا خلیفہ نہ تھا، سبائیت کا منتخب خلیفہ تھا۔ مسلمانوں کا خلیفہ نہیں، سبائیوں کا ہے۔ ان کی خلافت عذاب خداوندی تھی۔ صدیقہ کائنات صفحہ 228، مصنف فیض عالم صدیقی، یہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ ابو ذر غفاری کمیونسٹ تھا اور ابن سبا یہودی سے متاثر تھا، نعوذ باللہ۔ خلافت راشدہ صفحہ 143۔ ماخذ نمبر یا مسئلہ نمبر 9، یہ یاد رکھو اہل حدیث سب للڑ بھی ہیں، مردوں کے سننے کے قائل ہیں، اعادہ روح کے قائل ہیں، سب کے سب اعادہ روح کے اور سما موتا کے یہ ٹبر پکا قائل ہے۔ نواب صدیق حسن خان لکھتا ہے جملہ اموات از مومنین و کفار در حصول علم و شعور و ادراک و سماع و عرض اعمال در جواب بر زائر برابر اند تخصیص انبیاء و صلحاء نیست۔ جملہ اموات سب مردے از مومنین و کفار، مومن کافر در حصول علم
و شعور و ادراک، علم شعور ادراک کے حاصل ہونے میں، بسما و عرض اعمال و در جواب بر ظاہر، ظاہر کا جواب دینے میں برابر اند، سب برابر ہے۔ تخصیص انبیاء و صلحاء نیز دلیل الطالب صفحہ 840۔ علامہ وحید الزمان لکھتا ہے معلوم ہوا کہ مردے اپنی قبروں میں ہمارا سلام و کلام سنتے ہیں، لیکن ہم کو اپنا جواب نہیں سنا سکتے۔ آل حدیث کا قاطبتاً یہی قول ہے۔ صرف امام ابو حنیفہ اور معتزلہ نے سماع موتا کا انکار کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ اور معتزلہ نے سماع موتا کا انکار کیا ہے۔ ان کے انکار سے کیا ہوتا ہے؟ اور تعجب ہے ان اہل حدیث پر جو لوگوں کو تو ابو حنیفہ کی تقلید سے منع کرتے ہیں اور خود جب چاہتے ہیں ابو حنیفہ کے مقلد بن جاتی ہیں۔ مثلا سما بھی لغات الحدیث جلد 3 صفحہ 150۔ ماخذ نمبر 11، غیر اللہ سے استعانت کرنا اور ان سے مدد چاہنا جائز ہے، شرک نہیں۔ ہدیۃ المادی جلد 1 صفحہ 19۔ ماخذ نمبر 13، 12، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث، ندا کرنے والے پر شرک کا حکم نہیں لگا سکتے۔ ہدیۃ المادی جلد 1 صفحہ 24۔ اعادہ روح بر حق کے، یہ اہل حدیث کی سب کتب میں موجود ہے۔ نزول الابرار جلد 1 صفحہ 6۔ مسئلہ نمبر 14۔ اب ذرا سنبھل کے بیٹھو، فقہی مسائل آ رہے ہیں۔ 14واں شاہ پارہ، شیخ الکل فی الکل علی الکل بالکل، نذیر حسین لکھتا ہے ضرورت شدیدہ کے وقت محرمات سے عضو کی مالش کروانا اور اس کو مس کرانا، پکڑانا جائز ہے۔ ماشاءاللہ یہ نیا فقہ ہے اہل حدیث کا کہ ضرورت ہو، ماں بہن خالہ چاچا نانی کوئی ہو، اس سے عضو پکڑوانا، عضو کی مالش کروانا، اس کو مس کرانا جائز ہے۔ فتاوی نظیریہ جلد 3 صفحہ 176۔ اچھی ٹریننگ ہے بھائی۔ نمبر، اپنی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے جو زنا سے پیدا ہوئی ہو۔ عرف الجادی صفحہ 109۔ سوتیلی دادی کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ دادی
اچھی خدمت ہوگی دادی جان کی، دادی سمجھتے ہو؟ اخبار علیہ حدیث ماہ رمضان 1328، مسئلہ نمبر 17، اپنی دبر میں اپنی انگلی داخل کی تو وضو ٹوٹ گیا۔ پوری لیبارٹری ہے یا فقہ ہے؟ یہ فقہ حنفی پہ اعتراض کرتی ہے۔ اپنی دبر میں، یہ حوالے یاد ہوں، یہ احناف پہ اعتراض کرتی ہیں کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے، دونوں یہ تمہاری کوک شاستر میں کیا لکھا ہے؟ یہ تو ہے نزل الابرار، ابرار نیکوں کا مہمان نوازی، نزل ابرار، نزل الابرار، جلد 1 صفحہ 20، لکڑی یا لوہا، سریا شریا، اپنی دبر میں ڈالا پھر نکالا، اگر وہ تر نکلے تو وضو ٹوٹ گیا، خشک نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ لکڑی یا لوہا، اب اہل حدیث مناظر سے پوچھو بھئی لکڑی کتنا ایک لمبا ڈنڈا ہو، لوہے کی کیا مقدار ہو، اپنی دبر میں ڈالا پھر نکالا، اگر وہ تار نکلے تو وضو ٹوٹ گیا، خشک نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ نزل الابرار جلد 1 صفحہ 20۔ مسئلہ نمبر 19، کسی نے بہیمہ جانور کے فرج میں یا آدمی کی دبر میں یا جانور کی دبر میں ذکر داخل کر دیا تو غسل واجب نہیں۔ یہ اہل حدیث کے لیے اسپیشل پیکج ہے، رعایتی فقہ۔ اسی طرح مردہ عورت کے فرج میں ذکر داخل کیا تو راجح قول کے مطابق غسل واجب نہیں۔ نزل الابرار جلد 1 صفحہ 23۔ اگلا مسئلہ بڑا سخت ہے، مسئلہ نمبر 21، اپنا ذکر اپنی دبر میں داخل کیا۔ ان کی شکلیں دیکھو، تجربیات سارے کرتی ہے۔ اپنا ذکر اپنی دبر میں داخل کیا تو غسل واجب نہیں ہوتا۔ نزل الابرار جلد 1 صفحہ 24۔ مسئلہ نمبر 21، خنثی مشکل کسی سے بتی کر لے تو اس پر غسل نہیں، کوئی اس کے ساتھ بتی کر لے اس پر بھی غسل نہیں۔ نزل الابرار جلد 1 صفحہ 24۔ مسئلہ نمبر 22، غیر آدمی کا ذکر، مثلا گدھے وغیرہ کا، اپنے آپ میں داخل کر لیا تو غسل واجب نہیں۔ غیر آدمی کا ذکر
اپنے آپ میں داخل کر لیا تو غسل واجب نہیں، مردے کا ذکر داخل کر لیا تب بھی غسل واجب نہیں۔ نزول الابرار جلد 1 صفحہ 24۔ مسئلہ نمبر 23، بہتر عورت وہ ہے جس کی فرج تنگ ہو، پر شہوت ہو، شہوت کی وجہ سے اپنے دانت پیس رہی ہو، وہ عورت جو جماع کراتے وقت کروٹ لیتی ہو۔ یہ اعتراض کرتے ہیں جی فقہ میں لکھا ہے آسن و زوجتن اصغر و عضون، وہ امامت کرائے اصغر و عضون، تو ہم کہتے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے، تمہاری زنانیاں احتجاج کریں۔ لغات الحدیث جلد 1 صفحہ 57۔ قرآن پاک کو غلاف چڑھا کر سر کے نیچے رکھ کر تکیہ بنانا جائز ہے۔ نزول الابرار صفحہ 27 جلد 1۔ مندرجہ ذیل امور پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، پاؤں دھونا، پاؤں پر مسح کرنا، مردوں کو دعا میں وسیلہ بنانا، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا، عورتوں اور لونڈیوں سے لواطت کرنا، بتی فی الدبر، اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، متا کرنا، شطرنج کھیلنا، گانے گانا، مربع یا فاتحہ میں شریک ہونا، محفل میلاد منعقد کرنا۔ ہدیۃ المہدی صفحہ 181 118۔ منی، شراب، مردار، کتا، خنزیر، تمام جانوروں کا پیشاب، حیض و نفاس کے سوا تمام خون، تمام جانوروں انسانوں کا خون سب پاک ہے۔ بدور الاہلہ صفحہ 15 16 17 18۔ دلیل الطالب صفحہ 331۔ عورت سر کو ڈھانپ لے، بالکل ننگی ہو کے نماز پڑھے، دوسری عورتوں کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ یا دوسرے محارم کے ساتھ پڑھے تو جائز ہے۔ سر ڈھانپ لے باقی ننگی ہو جائے۔ لا صلاۃ الحائض الا بخمار۔ ان کو کہو مسجد میں بھی لاتے اور سر پہ دوپٹہ ہو، نیچے فارغ۔ بدور الاہلہ صفحہ 39۔ جوتوں سمیت نماز پڑھنا مسنون ہے۔
کنز الحقائق صفحہ 19. ساس سے جماع کیا تو بیوی حرام نہیں. ساس بیوی کی ماں، بیوی حرام نہیں، کھلا آپشن. نزل الابرار صفحہ 28. چوہا کھانا حرام نہیں. نزل الابرار جلد 3 صفحہ 82. دریائی کتا، خنزیر، انسان، سانپ سب حلال ہے. کنز الحقائق صفحہ 185. حشرات الارض، سانپ، بچھو، کیڑے، مکوڑے سب حلال ہیں. معاشی مسئلہ حل ہو گیا. سانپ کھانے، پہاڑ میں تو سانپ بھی بڑے ہوتے ہیں، موجے ہیں. کنز الحقائق صفحہ 186. اور ناشتے کا آپشن ہے گدھی، کتیا، سورنی کا دودھ پا کے. خیال کرنا آخری رات ہے، ادھر بڑھانے میں گدیاں ہیں بھی بہت. یہ اہل حدیث کا مذہب ہے. گدھی، کتیا، سورنی کا دودھ پا کے. بدور الاحلہ صفحہ 101. بجو حلال ہے. جو کہے حلال نہیں اس کی نماز صحیح نہیں. کھانے پینے کا مسئلہ ہے. فتاوی ستاریہ جلد 2 صفحہ 21. بجو کی قربانی بھی جائز ہے. محلہ جلد 7 صفحہ 207. گو، زب، سمسیرا کیا بولتے ہو، حلال ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے. المحلہ جلد 7 صفحہ 431. اور زبردست آپشن کتے کا پیشاب پا کے. ہدیۃ المہدی جلد 3 صفحہ 78. نماز میں گوز مارنے سے اعادہ ضروری نہیں. نماز ہو گئی ہے. عرف الجادی صفحہ 4. اگر دہنی ران پر آدم اور بائیں ران پر حوا لکھے تو اطلام سے محفوظ رہے گا. دائیں ران پہ آدم، بائیں پہ حوا لکھے تو اطلام سے اطلام ہوگا بھی نہیں. جو اوپر لیبارٹری آپ نے بتائی ہے اہل حدیث کو تو نہیں ہو سکتا. کتاب التعویذات صفحہ 200. کتا کتی کے جفتی کے وقت، جب کتا اور کتی جفتی کر رہے ہوں، سمجھ گئے، کتے کی دم جڑ سے کاٹ کر 40 دن زمین میں رکھے. وقت حاجت کمر سے لگا لے، انزال نہ ہوگا، نہ تھکے گا نہ تاپ پائے گا، اگرچہ مغرب سے صبح تک مشغول رہے. نماز تہجد ہر چیز گئی. یہ
کتاب التعویذات صفحہ 94-95 جعل حدیث کے تعویذیں. چلو جی یہ چند ان کے آگے فتاوا جات. 39